الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلك یا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم. بات کون سی چل رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے چل رہے تھے. ہم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ قرآن میں ہم نے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ جو معاملات آئے ہیں وہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہیں. اور ساتھ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ تاریخ جتنی بھی ہوتی ہے وہ غلط صحیح سب کا مکسچر ہوتی ہے. یہ قرآن ہے اس لیے بیان کر دیا کہ یہاں صرف صحیح کے علاوہ اور کوئی چیز کسی طرح کی غلط یا باطل باتوں کی گنجائش ہے نہیں، تاکہ لوگ ایک سمجھے کہ ایسا ہوا ہے. چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ نبی نے اپنی دعوت پیش کی، ادھر سے ریاکشن کیا ہوا، اور تمام انبیاء کے بارے میں. اور تقریباً جس طریقے کا رد عمل کا لوگوں نے اظہار کیا ہے وہ تقریباً ایک ہی الفاظ ہے: ہم ماں باپ کو چھوڑ دیں، تم اپنے الہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تم بہت پاک باز بنتے ہو، تم کو یہاں سے نکال دیں گے ہم. یہی ساری باتیں ہیں جو وہ لوگ کہتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی، اور کہا کہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو ذرا میرے ساتھ سپورٹ میں بھیج دیجئے. اللہ نے ان کی بات سن لی اور دو نشانیاں دیں، ایک عصا اور ایک ید بیضا، جو روشنی ہاتھ اٹھاتے تھے تو نکلتی تھی. تو جب آپ گئے وہاں تو جانے کے پہلے یہ دعا کیا ہے. یہ دعا ہر کام کے لیے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ دعا بہت اہم ہے، خاص چاہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے یا کہیں کوئی بات کرنی ہو، لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا ہو. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. معنی اس کے ہوتے ہیں کہ یا ہمارے رب
میرا شرح صدر کر دے، میرا دل کھول دے اس کام کے لیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے اس کام کو آسان بنا دے، جس کام کے لیے بھی ہم نکلے. دیکھیے اتنے بڑے کام کے لیے نکلے تھے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اور اس کے بعد وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا سپورٹر وزیر بنا دیجئے. ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو یہ بات آئی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، اس میں دراصل قرآن میں اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ میں تو بڑا سرسری گزر جاتا ہوں اس لیے کہ کم سے کم بنیادی میسج آ جائے، ورنہ ایک ایک آیت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک آیت ہی کافی ہوتی بات سمجھنے کے لیے. کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. قالا، اللہ نے کہا، جواب دیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا ہے وہ دیا گیا. یعنی بھائی کو تمہارے وزیر بنا دیا، تمہاری زبان کی گرہ بھی کھول دیں گے، تم جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اے موسیٰ ذرا یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں جب بچے سے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات غور طلب ہے، جان لیجیے. عام طور پر خواہ مخواہ کی بحث و مباحث ہوا کرتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نبوت ملنے کے بعد ان کی اطاعت لازمی ہے، نبوت ملنے کے پہلے بھی اطاعت کریں، وہ نبی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن اس سلسلے میں بالکل واضح ہے. جس کو اللہ کو نبی بنانا ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور تب یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ اس کی نگرانی میں رہتا ہے، اللہ کی نگرانی میں، کہ اس سے کوئی غلط بات نہ ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بات آئی. 2 بار آپ جانے لگے رات میں وہ ڈانس وانس کا پروگرام، جیسے بچے سب جاتے ہیں، بچے راستے میں بیٹھ گئے تھک کے، اللہ نے نیند طاری کر دی، آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی، معاملہ ختم. 2 بار ایسے ہی ہوا، اللہ نے بچایا. تو اپنے نبی کو وہ سخت سیکیورٹی میں رکھتا ہے کہ میرے نبی سے کوئی غلط بات نہیں ہو. لیکن جب نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کو نبوت کا ظہور کہتے ہیں. اب نبوت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں ہے، نبوت اب ظاہر ہو گئی. خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نبی بننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بنائے رکھتا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، ہم کام پہ بھیج رہے ہیں. تمہارے ساتھ پہلے بھی ہم بہت احسان کر چکے ہیں تمہارے اوپر. یہ احسانات کو یاد دلا، صرف ریفرنس میں بتا دوں گا، اس کی تفصیل سورہ قصص میں ہے پوری. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ارے ہم نے تو دوسری بار ہم تمہارے اوپر احسان کیا، 2 بار. یاد کرو وہ وقت، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، میں نے تمہاری ماں کو وہ وحی کیا جو وحی کرنا چاہیے تھا. یاد رکھیے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی ان کے بیٹے کو ذبح کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. اب ان کو جو بیٹا پیدا ہوا ان کی ماں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو ڈر لگنے لگا. یہ تمام ان کے شورتی کہتے پولیس والے گھوم رہے تھے، کہیں بھنک لگی کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اٹھا لو، یہ ہوتا تھا. تو یہ اللہ نے چونکہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا تو کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہاری ماں کو ہم نے وحی کیا. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بغیر نبوت کے بھی کسی کو اللہ چاہے تو وہی کرتا ہے. ان کی ماں کو وہی کیا، حضرت مریم کو وہی کیا، ایسا آتا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں. اور کیا وہی کیا؟ انقذ فیہ فی التابوت، ان کو ایک صندوق میں بند کرو، ڈالو موسیٰ کو. فقذف فیہ فی الیم، میں اور ان کو دریا میں ڈال دو. یہ ان کی ماں کو اللہ نے کہا بچے کو بچانے کے لیے. فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ دریا جو ہے بچے کو کنارے پر لا کے چھوڑ دے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کو وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، وہی اس کو اٹھائے گا. تم گھبراؤ مت.
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. تو ہم نے محبت ڈال دیا اس کے دل میں، تبھی تو اٹھایا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ پالیں گے، اس بچے کو ہم لوگ پالیں گے. تو اور میرے آنکھوں کے سامنے یہ بچہ بڑا ہوا، یعنی فرعون کے محل میں. یہاں ایک بات جان لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کنفرنٹیشن ہوا وہ دو فرعون سے ہوا ہے. یہ وہ فرعون جن کے گھر میں یہ پلے بڑھے، اس کے بعد تو فرعون فراؤ دا رمسس، اور اس کے بعد اس کی اولاد بیٹا اختانون یا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی فرعون. چونکہ فرعون تو ایک ڈائنیسٹی ہوتی ہے، جیسے مغل ڈائنیسٹی، مغل ویسے فرعون. تو جس کے دربار میں جا کے اعلان کیا وہ ان کا بیٹا تھا جس کے گھر میں وہ پلے تھے. دھیان رکھنا چاہیے، دو فرعون ہیں. تو اس کے بعد یہاں پر اللہ نے وہ بات صرف اشارہ، چونکہ ان کو اشارہ کیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں آ چکی ہے کہ بچہ دودھ ہی نہ پیے، کسی کا نہ پیے. تو ان کی بہن کسی طریقے سے داخل ہوئیں اور کہا کہ میں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو شاید دودھ پلا دے، اور اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تمشی اختو کا، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہاری بہن چل کر آئی، مطلب اس محل میں. فتقول، اور اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں بتاؤں ایسے شخص یا ایسی عورت کے بارے میں جو اس کی کفالت کر دے، یعنی دودھ پلا دے. فرجعناک الی امک، تو اس طرح سے اے موسیٰ ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کے پاس. پھر ماں ہی آئی، اور یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کے آنکھوں کو قرار آ جائے اپنے بیٹے کو دیکھ کے. ولا تحزن، اور اس کا غم نہ ہو، غم دور ہو جائے. پھر اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کرو، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. وہ بھی یاد ہوگا، قبطی. یہ قبطی تھے جو فرعون تھے، ان کا رول تھا، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھ رہے تھے. کچھ لڑائی وڑائی کے پوری تفصیلات ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہی تو مارا ہی تھا، وہ مر گیا. ابھی ڈر گئے کہ مر گئے تو معاملہ ہی سب گڑبڑ ہو جائے گا. تو کہا کہ فنجیناک، پھر ہم نے تمہیں بچایا. اور فتننا، اور اس طرح سے ہم نے بہت ساری آزمائش میں تمہیں ڈالا اور نکالا ہے. مطلب یہ یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم غور کرو، تمہارے اوپر اتنے احسانات ہم نے کیے ہیں، تم ابھی کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، تم جاؤ. ظاہر ہے ایک اکیلا شخص یا ایک بھائی اور ہے، سپوز کیجئے ایسی سلطنت ہے جو مطلق العنان ہے، میں نے کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں. آج تو کچھ کیجیے گا 10 آدمی بولنے والا، وہاں سے ایک آدمی کچھ بول دیا اسے قتل کر دو. وہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی، جو بادشاہ کہے وہ معاملہ ہو گیا. اس کے دربار میں جا کے تم ایسی بات کہو. نبی بھی انسانی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے تو وہی کہا کہ میرے بھائی کو بنا دیجئے، میری معاملے کو آسان کر دیجئے. نبی سے اللہ نے ایسے دعا کیا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ ارے دیکھ، ہم تمہارے اوپر بہت احسان پہلے بھی کر چکے، تم گھبرا کیوں رہے ہو، تم جاؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر یاد کرو تم مدین، وہاں سے بھاگ کے مدین چلے گئے، اور وہاں تم سالوں رہے، 10 سال کے قریب. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تم جو مقدر میں تھا، جو ہے میں لے آیا اے موسیٰ تم کو. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب تم میرے لیے پوری طرح تیار ہو چکے ہو میرے کام کے لیے، اب کام میں آؤ. اب سمجھ لیجئے وہ کہاں تھے، ابھی صحرا میں. جب اللہ نے کہا تو یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اذهب انت واخوک، اب تم جاؤ، تم اور تمہارے بھائی.
بآیاتی میری نشانی کو لے کے، جو دو نشانیاں بتائی ہیں، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر کے سلسلے میں کبھی کوئی سستی نہ کرنا۔ اس سے ایک بڑی اہم بات واضح ہوتی ہے کہ کام جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے آگے اللہ کا ذکر چاہے گا، یاد رکھیے، جتنا بڑا کام ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا ذکر چاہتا ہے۔ اس لیے نبی کو تہجد ان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھیے۔ تو اگر ہم دین کے کام کے لیے اٹھتے ہیں، تبلیغ کے لیے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آج کا بڑا کام اللہ کا کام یہی ہے، ہمیں تو پہنچانا ہے، ہم پہنچاتے ہیں، تو دائی کے لیے ضرور ہے کہ محض 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یہی وہ چیز ہے جو انٹرنل اسٹرینگتھ، اندرونی طاقت دیتا ہے، اس کو اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے دیکھیے نبی کو یہ تاکید ہو رہی ہے، ذرا بھی سستی نہ کرنا۔ نبی کہیں سستی کرتے ہیں اللہ کے یاد میں؟ پھر بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو جاؤ تم اور تمہارے بھائی اس کے پاس میری نشانی لے کے، لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ صرف نشانی کام کر جائے گی، میرے ذکر میں ذرا بھی کمی نہ کرنا، اس میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا، تو تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے بغاوت اللہ سے کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ یہ رب صرف عبادت کے معنی میں نہیں تھا، یہ دھیان رکھیے گا۔ آج بھی جو لفظ رب کا جو استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں عربی میں، اب جیسے اس گھر کا مالک عربی میں کہتے ہیں رب البیت، ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ نے کیپٹل لگا دیا بزنس کرنے کے لیے، کہتے ہیں رب المال۔ اس معنی میں رب آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ تربیت بھی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عربی میں، یہ اردو میں عام طور پر، یہ بھی لفظ رب سے ہی آیا ہے۔ کوئی جو تربیت دیتا ہے وہ ایک طرح کا اس کا رب ہے جو کام کرتا ہے۔ تو رب مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی سینٹرل فگر ایسا ہو جس سے کسی کا کام ہو رہا ہو، اس کو رب استعمال کرتا ہے عام طور پر بھی۔ تو فرعون نے اپنا یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، فرعون تو خود ہی خدا کو مانتا تھا، ایک ہے اس کو مانتا تھا، سورج کی پرستش کرتا تھا اور لوگوں سے کرواتا تھا، لیکن وہ اس معنی میں کہا کہ میں تو مطلق العنان ہوں، جو میں کہوں وہی ہونا ہے، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، مختار ہوں، یہ ہے انا ربکم الاعلی۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اللہ سے باغی ہو گیا ہے۔ فقولا لہ، اور تم دونوں اس سے کہو۔ ایک طریقہ بتایا دعوت کا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک آیت کافی ہے دعوت کے طریقے کو دیکھنے کے لیے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، جس کو بھیج رہے ہیں نبی کو، رسول کو، سخت باغی، اللہ کے باغی کے پاس، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جا کے وہاں جو مطلب اس کے مجلسی آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا، نرمی سے بات کرو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، یہ دو بات بتائیے۔ دیکھیے دو ہی طریقے سے انسان مانتا ہے، یا تو تذکر ہوتا ہے یا تذکر، یعنی اس کو ریشنلی ہم سمجھائیں، لاجک کر کے، آرگیومنٹ دے کے، دلیل پیش کر کے، یا تو ایسے مان لیتا ہے، یا پھر خوف دلا کے۔ دو ہی طریقہ ہوتا ہے، دونوں نہیں ہے تو پھر وہ مانے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا اس سے، دعوت کا یہی طریقہ ہے۔
کہیں بھی جائیں ہم بات کرنے، کسی سے بات کرنے، میرا کام یہ ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے، ہم جہاں بھی جائیں اس کو ملحوظ رکھا کریں، اس کا احترام، تبھی وہ کوئی بات کرے گا ہم سے. ہم جا کے سیدھے کہیں گے تم تو کافر ہو، ذرا سنو میری بات، کوئی سنے گا؟ یہ سب باتیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایسا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. قرآن میں ہے ادع الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. یہ بھی جان لیجئے، یہاں پر بات آ گئی تو میں بتا دوں، قرآن نے یا اللہ نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ الی سبیل رب، رب کے راستے کی طرف. رب کا راستہ اللہ کی کتاب، توحید، رسالت، آخرت، بس معاملہ ختم ہے. نہ کسی مسلک کی طرف، یہ سب بلانے کو نہیں کہا گیا ہے. کوئی میری بات سے کنونس ہو کے توحید کا قائل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، آخرت کا قائل ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا. اب چاہے میرے گروپ میں آئے درس میں، چاہے نہ آئے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ وہ مسلمان تو ہو گیا وہ. اس لیے سبیل رب کا لفظ ہے، بڑے اہم ہے. وہاں پر تم رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کسی جماعت کے راستے پر، کسی مسلک کے راستے پر، کسی فرقے کے راستے پر نہ بلانا کرو. دھیان رکھیے گا، رب کے راستے کی طرف. رب کا راستہ یہی ہے، ایک خدا کی پرستش کرو، وقت کے رسول کی اتباع کرو، آخرت کا خوف کرو، بس یہی رب کا راستہ ہے. تو کہا کہ وہ بھی جب یہ بات بھی حکمت سے کرو، نرمی سے کرو، دلیل سے کرو. اور جو پڑھا لکھا نہ ہو، بھئی ہر آدمی دلیل نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو ڈراؤ کہ دیکھو یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن نے جو ڈر دلایا ہے اس طریقے سے بات کرو. یہ دو باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک نبی کو کہتا ہے ایسے بات کرنے کے لیے، اور وہ ایسے سرکش بادشاہ سے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین کہتے ہیں نرمی، بہت نرمی سے ان سے باتیں کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. قالا، اللہ کے اتنا کنونس کرنے کے باوجود دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا وان یطغى، اے رب ہمیں تو خوف ہے کہ وہ ہمارے اوپر پل پڑے گا اور سرکشی کرے گا. وہ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کے یہاں جا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ جو ایسا ہے، چاہے کتنا بھی نرمی سے ہم بات کریں. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں اے رب. تب اللہ نے کہا کہ قالا، اللہ نے کہا لا تخافا، تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارى، ہم ہیں تم دونوں کے ساتھ، ہم سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے بات ہو رہی، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس سے ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی کو اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کام کتنا بڑا ہے، اور ایسا بادشاہ، متق العنان بادشاہ، جو چاہے کر دے. تو اب اتنا کہنے کے بعد یہ دونوں وہاں جاتے ہیں. فَأْتِيَا فَقُولَا، اور دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، میں ہوں رسول، ہم دونوں رسولہ، ہم دونوں رسول ہیں تمہارے رب کی طرف سے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ایک تو اللہ کا پیغام توحید رسالت آخرت کا دیتے ہیں، یہ دو کام کے لیے تو سارے نبی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایکسٹرا یہ کام تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے کہ ان کو غلامی سے چھڑاؤ وہاں سے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو تکلیف میں نہ ڈالو، جو ظلم کر رہے تھے ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. قد جئناک بآیات من ربک، ہم تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے ہیں، ایسے ہی نہیں ہم آ گئے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، جو ہدایت پکڑتے ہیں، ورنہ سلامتی نہیں ہوگی. ایک
بات کھول دیا کہ جو تمہاری حکومت ہے یہ سب کوئی سلامت نہیں رہے گا، اگر ہدایت کے طالب تم نہیں رہو گے تو کوئی چیز سلامت نہیں رہ سکتی. اشارہ دے دیا، نبی آ چکے ہیں. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ہمارے اوپر یہ وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلاتا ہے یا جو منہ پھیرے گا اس کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے. تو اے فرعون اب آ جاؤ راستے پر. اب فرعون کا جواب سنیے اور سوال سنیے اور موسیٰ کا جواب سنیے. یہ سب ایسے ایسے سوالات دیکھیے، یاد رکھیے گا یہاں پر یہ بڑے سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. قالا اس لیے کہ قرآن کوئی قصہ گوئی نہیں کرتا، ہمارے لیے اس میں سبق ہے. فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا کون ہے رب؟ تو یہ نہیں کہا کہ زمین بنایا جس نے آسمان بنایا، قرآن میں اور بھی جگہ ہے. قال ربنا الذی اعطى کل شیء، یہ تذکیر ہے. خلقہ، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، اور ثم ہدا، اور پھر راستہ دکھایا ہے. غور کیجیے گا، بڑی اہم بات ہے یہ حقیقتاً اس آیت پر ایک کتاب لکھی جا سکتی، کیسی باتیں کیا ہے انہوں نے. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، میں نے ایک ڈیزائن کیا ہے ایسا جو بالکل ایپٹ ہے، اسی کے مطابق ہے. مثال کے طور پر ایک مچھلی کو ایسے ہی بنایا ہے کہ وہ پانی میں رہے گی اور تیرے گی، اور ہم نے اس کو ہدایت دے دیا، راستہ دکھا دیا کہ وہ پانی میں تیرے، اس کو تیرنے کا ہم نے سکھا دیا. چڑیے کو ہم نے وہ ساخت عطا کیا ہے، یہ تفصیل قرآن میں اور بھی جگہ ہے کہ وہ اڑ سکے، اس کو اس لائق ہم نے بنایا ہے. اور چڑیے کی بھی اتنی قسمیں ہیں، اگر آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اب دیکھیے وہ چڑیا، پرندہ جو کہہ لیجیے، ایک ڈک ہوتا ہے. اب اس کے پیر کو دیکھ لیجیے، چونکہ وہ زمین پہ بھی چلے گا، پانی میں بھی چلے گا، پانی میں بھی تیرے گا. وہ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے اس کو. دیکھو میں نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے. خالی اسی پر تم غور کر لو کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے کہیں پر بھی ایک بال برابر بھی جو بے ربط ہو. کچھ چڑیا مچھلی کھاتی ہے نا پانی میں، دیکھیے اس کی ٹانگیں بڑی لمبی ہوتی ہیں کتنا، تاکہ اتنے پانی میں وہ کھڑا ہو سکے، اور چونچ بھی اس کی اتنی لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ پکڑ لے، چونکہ اس کو کھانا ہے. ہم نے اس کو ساخت بخشا ہے. اللہ کا کہنا دیکھیے، تم دیکھو اسی طریقے سے اے فرعون تم کو بھی اللہ نے ایک ساخت بخشا ہے. تو اگر ان چیزوں کو راستہ دکھایا ہے تو کیا تم کو راستہ نہیں دکھائے گا؟ یہ بات ہے. یہ تو میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی ان چیزوں پر ایک آدھ کتاب پڑھ لے، جیسے چڑیا ہی پر، چڑیا کے اسٹڈی آف برڈس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ آرنیتھوپولوجی. ویری گڈ. آرنیتھوپولوجی نہیں، آرنیتھولوجی. آرنیتھولوجی ویری گڈ. آرنیتھولوجی. اور انڈیا کا سب سے بڑا کون تھا؟ سلیم علی. ہاں سلیم علی ہے نا، 1987 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. سب سے بڑا آرنیتھولوجسٹ تھا. کتابیں لکھی ہے بڑی چڑیے پر. وہ چڑیے پوری زندگی لگا دیا، کیسے رہتی ہے، کیسے اڑتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہ اس کا اجتماع ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، ساری تفصیلات ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے اس کی ساخت بخشی ہے اور اس کو ہدایت دیا ہے، اس کے جینے کا جو بھی جینے کے لیے ضروری ہے ہم نے اس کو دے دیا. اے فرعون، یہ جواب ہے نبی کا. مطلب نبی اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اگر وہ چاہ رہا ہو نبی کو پھنسانا اپنی باتوں میں تو نبی پھنستا نہیں ہے. دیکھیے آگے ایسی ہی باتیں آ رہی ہیں، وہ سمجھ لیتا ہے دور سے. اس میں سب سے زیادہ نمایاں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہیں، جس پر کئی موقع ملا تو بتاؤں گا کیسے بات کیا ہے انہوں نے. تو
بتا دیا کہ دیکھو تم کو بھی جو ہدایت اللہ نے دیا، تم جو بول رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، زندگی کے پورے راستے میں تم کو ہدایت دی ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے نبی کو بھی بھیجتا ہے. یہ تمہیں ہدایت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. یہ ایک نیچرل لا کے مطابق ہے. چڑیا کو اگر جانور کو دیتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں؟ اب اس کے اوپر تو اس کی کچھ نہیں چلی، وہ بھی سمجھ گیا. دوسرا سوال، یہ بحث و مباحثہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ بحث و مباحثے میں کبھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. بس سوچ، اگر دعوت مقصود ہے اور لڑائی جھگڑا مقصود ہے تب تو بات ہی الگ ہے. قالا، اب دیکھیے فرعون نے دوسری چال چلی. فما بال القرون الاولی، جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جان رہا ہے. مطلب اگر یہ کہہ دیں گے، میں نے بہر سب تو سورج کی پرستش کرتے ہوئے مرے، تو جس وقت اگر یہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں یہ سب کے سب گمراہ تھے، تو فرعون کو معاملہ مل جائے گا کہ سب کو بھڑکا دے گا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا سب کو یہ کہتا ہے کہ گمراہ تھے. یہ بات ہی نہیں کیا ہوتا. فما بال القرون الاولی، جو پچھلے لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں اے موسیٰ تمہارا کیا خیال ہے؟ قالا، جواب سنیے گا. علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایسا معاملہ ختم کیا کہ نہ آگے بات بڑھے گی نہ کچھ ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ کوئی بھولتا ہے، جو جیسا کرے گا اس کا ہوگا. بس ایسا جواب ہے گول مول، صاف صاف اور بالکل حق. اللہ جانتا ہے، ہم کیا جانیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کون کیا کر کے گیا. اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ اگر یہ بول، یہ نبی کا جواب ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ کاؤنٹر کوشچن کرنے کا موقع نہیں دیتے. علمھا عند ربی، رب کے پاس سے میرا علم، ہم نہیں جانتے. اب وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ بولے کہ ہاں وہ سب گمراہ تھے، سب سورج کی پرستش کرتے تھے، سب تھے، اتنا کافی ہوتا لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ سب کے باپ دادا کو کہتا ہے گمراہ. اس علماء نے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہے. مولانا آزاد نے لکھا اس میں کہ یہ ہے فرعونی سوال کا موسوی جواب. ہم نام تو نہیں لیں گے، کسی ایک مفسر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ ہوتے نا تو اس کے جواب میں صبح کر دیتے. وہ یہ اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں مولانا. یہ نبی کا جواب ہوتا ہے. اب اس کے بعد سمجھا رہا. اب ان دو سوال ادھر سے ہو گیا، اب ان کو موقع مل گیا سمجھانے کا. خدا پہلے تو یہ بتا دیا کہ ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے اور ہدایت دی ہے، ایسی ساخت جو بالکل اپروپریٹ ہے، ذرا بھی کہیں ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. ہر چیز اپنے موقع پر بالکل فٹ ہے، ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں ہے. خود قرآن میں کہا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس رحمان کی تخلیق میں کہیں تفاوت، کہیں جھول نہیں پاؤ گے. فرجع البصر، نظر پھیر کے دیکھو، هل ترى من فطور، کہیں تفاوت نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتين، تو دوبارہ نظر پھیر کے دیکھو. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ارے تمہاری نظریں جو ہے نا یہ ناکام و نامراد واپس آ جائیں گی مگر جھول نہیں نکال سکتے. اللہ نے بار بار یہ کہا کہ تم کر کے دیکھو، مچھلی کو کیسے بنایا، چڑیے کو کیسے بنایا، انسان کو کیسے بنایا. انسان کے بارے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. جو یہ ڈیزائننگ ہے ہماری، تھوڑی دیر ایک آدھ گھنٹہ وقت دے کے اپنے حساب سے ڈیزائن کر کے دیکھیے تو کیا اور کیسی ڈیزائن ہونی چاہیے، اور کر کے دیکھ لے انسان. اگر اس سے اچھی کوئی ڈیزائننگ کر سکتا ہے تو کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہترین، دا بیسٹ آف دا مولڈ، ایسے کہیں اس میں ہوتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، تم نہیں پا سکتے. اس کے بعد زندگی کے جو راستے، اس کو کمانا دھمانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیکھو الذی، یہ وہی رب ہے. پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ بتا رہے ہیں میرا رب کون ہے.
جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنا دیا ہے، اس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے آنے جانے کے لیے. کبھی تم نے غور کیا؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، تاکہ اس سے نکالے مختلف طرح کے نبات جو تم کھاتے ہو. ایک بہت عام سی بات ہے، چونکہ ایک چیز ہوتی چلی آتی تو انسان غور نہیں کرتا، لیکن غور کرے. ایک دانہ ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں، اس کا میرا کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس دانہ کے اندر وہ ایسی چپس ہے جس کو ہم لوگ چپس کا دیے آج کے، کہ جو اس میں پروگرام ہے وہ وہی پروگرام ہے. وہ اگر آم کی گٹلی ہے تو آم ہی دے گا، پروگرام دے پورے، جیسے کمپیوٹر میں پروگرامنگ ہوتی ہے. اتنی بڑی ایک دانے کے برابر بیج میں پورا پیپل کا پیڑ چھپا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا معاملہ، تم دیکھو. اور ہم نے یہ سب نکالا ہے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پینے کے لیے. انسان صرف اس پہ غور کر لے تو خدا کو پہچاننا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا کو نہیں، خود اس کا وجود پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے. قرآن میں بہت سی آیات ہیں، سارا یہاں کوٹ نہیں کیا جا سکتا. کلو، تو ہم نے جو یہ اگایا تمہارے لیے، یہ نبات، یہ چاول، یہ گیہوں، یہ پھل، یہ انگور، یہ جو بھی ہے فروٹ، کس کے لیے اگایا ہے اور کس کے لیے. اور ہر پھل بھئی اپنے میں نیوٹریشس ہوتا ہے، جو جو چیز باڈی کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کلو، تو تم کھاؤ. ورعوا انعامکم، اور اپنے جانور کو بھی چراؤ اس میں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اے فرعون، اتنے ہی کافی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، اتنی ہی بات کافی ہے. صبح اٹھ کے تم کھاتے ہو، ذرا غور کرو کھانا کہاں سے آیا. خود قرآن نے بہت جگہ پر، ایک جگہ بالکل خصوصی طور پر بیان کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان اپنے کھانے پہ غور، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پہ غور کرے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے خوب خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر زمین کو پھاڑا. بھئی بیج کتنا نرم و نازک، لیکن زمین کو پھاڑ ہی دیتا ہے وہ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور پھر ہم نے وہ انگور اور کھجور اور بہت سارے پھل سارے پیدا کر دیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغ گھنے. فَاكِهَةً، اور پھل. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جو تمہارے کھانے کے ہیں اور تمہارے جانوروں کے کھانے کے ہیں. کیا تم نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ قرآن میں سورہ عبسہ 30ویں پارے میں. تو یہ اللہ نے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ آرگومنٹ رکھا کہ میرا خدا وہ ہے. جو پوچھا تمہارا رب کون ہے موسیٰ، تو بتا دیا میرا رب ہے جس نے ساری چیزوں کو، اس کی تخلیق، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ساخت بخشی ہے، اس کو راستہ دکھایا ہے جس سے جو کام لینا ہے. پھر اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کھانے کی پینے کی سب پیدا کیا ہے، وہی میرا رب ہے اور کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اس کے بعد تم کو بھی اے فرعون، منہا خلقناکم، اسی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں ہم لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم، اور اسی سے پھر ہم نکالیں گے تارۃ نخرى، آخری بار، دوسری بار جب نکالیں گے پھر اسی سے نکالیں گے قیامت. یہی تک ہم نے پڑھا تھا. تو یہ قصہ اسی لیے آتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک نبی کو جب اللہ بھیجتا ہے تو کیا کیا باتیں آئیں. چاہے جس کے پاس بھی جاؤ نرمی سے بات کرو، احترام سے بات کرو، اور دلائل سے بات کرو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ. سارے دلائل سامنے آ گئے.
اور بھی آگے بات آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو آج کی بات صرف اتنی سی رہی. وہ جو آپ نے صندوق والا بتایا، ایک منٹ نہیں ختم کر لیں اس کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.